السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. معزز حاضرین و محترم ناظرین، اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے. اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا ہے اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دولت سے نوازا ہے. میرے بزرگوں، آج جو ہمارا موضوع ہے وہ رمضان کے آنے سے پہلے ہمیں کون سی ضروری تیاری کر لینی چاہیے. یعنی رمضان کا جو عظیم مہینہ بہت ہی جلد ہمارے سامنے آ رہا ہے، ہمیں کس طرح تیار ہو جانی چاہیے، کون سی ضروری کام ہے اسے کر لینی چاہیے. آج کے اس میں انشاءاللہ اس پر گفتگو کروں گا. آپ توجہ کے ساتھ شروع سے لے کر آخر تک میری باتوں کو سماعت فرمائیں. معزز سامعین، سب سے پہلے ہم اسلام کے بارے میں جانیں کہ مذہب اسلام کسے کہتے ہیں. مذہب اسلام اللہ تعالیٰ کو ایک اور محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے والا مذہب ہے، جو اللہ کی طرف سے آخری رسول و نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانوں تک پہنچائی گئی. مذہب اسلام قرآن مجید کی تعلیمات پر قائم ہے. کروڑوں لوگ اس کتاب کو مانتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں. لفظ اسلام لغوی اعتبار سے سلم یا سلم سے ماخوذ ہے، یعنی نکلا ہوا ہے، جس کے معنی اطاعت، امن و سلامتی اور بندگی کے آتے ہیں. یعنی جب کوئی شخص اسلام کو قبول کرتا ہے، اسلام میں داخل ہوتا ہے، تو وہ شخص امن و سلامتی، اطاعت و فرما برداری اور بندگی والا ہوتا ہے. یعنی اس سے دوسرے لوگ امن و سلامتی، اطاعت و فرما برداری محسوس کرتے ہیں، دوسرے لوگ اس کے شر سے محفوظ ہو جاتے ہیں. میں آپ کو بتا دوں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: کلمہ شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج. کلمہ شہادت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کو ایک ماننا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا، یقین کے ساتھ اور گواہی بھی دینا، یہ شہادت کہلاتا ہے. نماز مقررہ وقت پر دن میں 5 مرتبہ عبادت فرض ہے: فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر. روزہ، جس کے بارے میں آج گفتگو کرنے والا ہوں، روزہ رمضان کے مہینے میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع کرنے سے پرہیز کرنا ہے. زکوٰۃ، اپنی ضروریات پوری ہو جانے کے بعد اتنا پیسہ بچے جس سے آدمی صاحب نصاب ہو جائے تو مفلسوں کی امداد میں اپنے مال سے 40واں حصہ ادا کرنا ہے. حج کسے کہتے ہیں؟ حج گھر والوں کی کفالت کا سامان کے بعد، یعنی گھر والوں کی کفالت کے سامان کے بعد اگر استطاعت ہو تو زندگی میں ایک بار مکہ یعنی خانہ کعبہ کی جانب سفر کرنا اور عبادت کرنا حج کہلاتا ہے. آج ہم اسلام کی تیسری بنیاد روزہ کے متعلق گفتگو کریں گے. روزہ رمضان کے پورے مہینے رکھے جاتے ہیں. اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے سورہ بقرہ
آیت نمبر 183 سے 188 تک، یعنی مکمل ایک رکوع کے اندر تفصیل کے ساتھ رمضان کی عظمت، قرآن کی اہمیت اور روزوں کی برکت کو بیان کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ رمضان، قرآن، روزہ کو خوب محسوس کرتے ہیں اور اس سے خوب لطف اندوز ہوتے بھی ہیں۔ قرآن کی وہ آیتیں میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں اور اس کا آسان ترجمہ بھی پیش کرتا ہوں تاکہ مسائل آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ ترجمہ، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ گنتی کے چند دن ہیں، تو جس شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے دوسرے دنوں میں رکھے، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو ان پر ایک مسکین کا کھانا فدیہ ہے۔ پھر جو اپنی طرف نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر تم جان لو تو روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ رمضان کا مہینہ تو وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے، اور فرقان یعنی حق و باطل کے درمیان فرق پیدا کرنے والی کتاب ہے۔ تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے تو ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے دوسرے دنوں میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا۔ یہ آسانیاں اس لیے ہے
تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر لو، اور تاکہ تم اس بات پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ، اور جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو بے شک میں بہت قریب ہوں، میں دعا کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرے۔ انہیں چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ ہدایت پا جائے۔ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ، روزہ کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی عورتوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا، وہ لباس ہیں تمہارے لیے اور تم ان کے لیے لباس۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے تھے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہیں معاف فرما دیا۔ تو اب ان سے مباشرت یعنی ہم بستری کر لو، اور اسے تلاش کرو یا طلب کرو جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہوا ہے، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے فجر سے سفیدی یعنی صبح کا ڈوڑا، سیاہی یعنی رات کے ڈوڑے سے ممتاز ہو جائے، پھر رات آنے تک روزوں کو پورا کرو، اور عورتوں سے ہم بستری نہ کرو جب تم مسجدوں میں اعتکاف سے ہو، یعنی اعتکاف کی حالت میں عورتوں سے ہم بستری نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں تو ان کے پاس نہ جاؤ۔ اللہ یوں ہی لوگوں کے لیے اپنی آیات کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ پرہیزگار ہو جائیں۔ اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، اور نہ حاکموں کے پاس ان کا مقدمہ اس لیے پہنچاؤ کہ لوگوں کا کچھ مال ناجائز طور پر جان بوجھ کر کھا لو۔ اللہ پاک ہمیں اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے سب سے پہلے آپ سبھی حضرات گناہوں سے توبہ کریں، اور اللہ کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے اپنے کمر کو کس لیں، پاک و صاف ہو جائیں، نماز کی پابندی شروع کر دیں، قرآن کی تلاوت شروع کر دیں، کینہ، بغض، حسد کو اپنے دل سے نکال دیں، اور سبھی لوگوں کو معاف کر دیں، غریبوں کی مدد کریں، زکوٰۃ نکالیں، تراویح پڑھنے کے لیے کمر کس لیں، تہجد کی پابندی کریں، ہر حال میں روزہ رکھیں، اس لیے کہ اگر جان بوجھ کر آپ نے روزہ توڑ دی تو زندگی بھر اس روزہ کی برکت سے آپ محروم رہ جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔